الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کا آخری رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ، یا اس کو چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تبارک و تعالی تم سے اس کا حساب لے گا۔ یہاں علماء کرام نے فرمایا کہ دل کے اندر جو خیالات انسان کے آتے ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک، اگر کسی برائی کا، گناہ کا خیال آیا اور انسان اس کو دور کرتا ہے، دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ خیال آیا اور انسان بار بار اس کو سوچتا ہے اور اس کا ارادہ کرتا ہے، تو اب ایک صرف دل میں خیال آنا ہے اور انسان اس کو دور کرنے کی کوشش کرے، ایک ہے کہ خیال آئے اور بار بار انسان اس کو خیال لائے اور اس کے مطابق منصوبہ بندی، پلاننگ، پروگرام بنائے۔ تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ صرف اگر برائی کا خیال آیا ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کی ہے تو اس پہ پکڑنی ہے، لیکن اگر کسی گناہ کا پختہ عزم ہے، ارادہ ہے، تو اس کے بارے میں انسان سے پوچھا جائے گا۔ اور گناہ کا ارادہ کرنا وہ گناہ ہے کہ پکا ارادہ کر لیا کہ میں یہ کرنا، باقی آگے پھر وہ کر سکا یا نہیں کر سکا یہ الگ معاملہ ہے کہ وہ عملی جامہ پہنا سکا یا نہیں، اس پہ عمل درآمد ہوا یا نہیں۔ اس کا پختہ ارادہ ہے جب گناہ کا، تو یہ گناہ ہے اور اس پہ حساب ہوگا۔ تو یہی مراد ہے۔ حضرت امام صدر الحفاظت حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کنز الایمان کے اندر یہی فرمایا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان پختہ ارادہ کرے گناہ کا۔ تو اگر گناہ کا ارادہ کیا پھر اس پہ عمل نہ بھی کر سکا، تو صرف وہ پختہ ارادہ جو کیا تھا اس کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوگا اور اس کے بارے میں اس سے حساب ہوگا۔ اسی کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ کفر کا ارادہ، زبان سے کفر نہیں کہا ہے، صرف دل میں کفر کا اس نے ارادہ کیا ہے، پروگرام بنایا ہے، تو یہ بھی کفر ہے۔ ایک ہے صرف خیال آنا اور ایک ہے اس خیال کو دل میں بٹھا لینا اور اس کے مطابق پروگرام بنانا۔ اب زبان سے نہیں کہا ہے، صرف زبان وہ دل کے اندر اس کا پروگرام بنایا، تو ارادہ کفر ہے اور ارادہ گناہ ہے کہ جب اس نے گناہ کا ارادہ کیا، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، پس اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے معاف فرما دے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہے عذاب دے۔ اگر وہ بخشے گا تو اس کا فضل ہے، اور اگر عذاب دے گا تو یہ اس کا عدل ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ آمن الرسول، رسول سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایمان لائے
بما انزل الیہ من ربہ، جو اترا ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے، یعنی قرآن پاک۔ تو سب سے پہلے ایمان لانے والے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں قرآن پاک پر۔ والمؤمنون، اور مومن بھی ایمان لائے، اس کا عطف الرسول پر ہے۔ تو رسول اور مومن ایمان لائے اس پہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ کلن، سب، یہاں کلہم، ہم ضمیر کے بدلے میں تنوین آ گئی۔ آمن باللہ، سب ایمان لائے اللہ پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانا جائے، کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، صرف وہی عبادت کے لائق ہے، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ سچا معبود صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، باقی دنیا میں جتنے بھی معبود ہیں سب کے سب جھوٹے ہیں۔ اب معبود تو دنیا میں بہت ہیں، لفظی اعتبار سے جس کی بھی پوجا پرستش کی جا رہی ہے وہ معبود ہے، بت ہے، یا کوئی پتھر ہے، کوئی درخت ہے، پہاڑ ہے، جانور ہے، انسان ہے، قبر ہے، زندہ ہے، مردہ ہے، جو بھی ہے، جن کی بھی پوجا و پرستش دنیا میں کی جا رہی ہے لفظی اعتبار سے وہ معبود ہیں۔ معبود کا معنی جس کی عبادت کی جائے، لیکن وہ سب کے سب جھوٹے معبود ہیں۔ سچا معبود صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا سب سے پہلا سٹیپ تو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانا جائے اور اسی کی عبادت کی جائے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کا خالق و مالک ہے، ہر چیز کو اسی نے پیدا فرمایا ہے اور وہی سب کا مالک ہے، اور دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور ارادے سے ہے۔ تو یہ یعنی سٹیپ بائی سٹیپ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس طرح ایمان۔ تو سب سے بنیادی چیز ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ پر لانے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اور پھر آگے جس چیز کا حکم دیا اس کے مطابق عمل کرنا، جس سے منع فرمایا اس سے رکنا۔ وَمَلَائِکَتِہِ، سب ایمان لائے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر۔ فرشتوں پر ایمان لانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوری اور معصوم مخلوق ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، ان کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اور مختلف فرشتوں کی جو جن کی جہاں جس طرح کی ان کی ڈیوٹیاں ہیں وہ اپنی ان ڈیوٹیوں کو، ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں۔ وَكُتُبِهِ، اور سب ایمان لائے اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آسمانی کتابیں نازل فرمائیں، 4 بڑی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ اس کے علاوہ چھوٹی کتابیں یعنی صحیفے بعض انبیاء کرام پہ نازل ہوئے۔ تو قرآن پاک پر اب تفصیلاً ایمان لایا جائے گا کہ قرآن پاک کے ہر حکم پر عمل کرنا، جس چیز کا حکم دیا اس کو بجا لانا، جس سے منع فرمایا اس سے رکنا۔ پہلی کتابیں جو ہیں وہ اپنے زمانے میں ان پہ عمل کیا جاتا تھا۔ آج تورات، زبور، انجیل پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، اور اس زمانے میں اپنے زمانے میں ان کے مطابق عمل کرنا ضروری تھا۔ قرآن پاک کے نزول کے بعد پہلی ساری کتابیں اور پہلے سارے دین جو ہیں وہ منسوخ ہو گئے۔ آج وہ پہلی کتابیں اصل تو شاید دنیا میں کہیں ملتی بھی نہیں ہیں، لیکن اگر کہیں سے اصل وہ کتابیں اصلی زبان میں بھی آ جائیں تو آج ان کے مطابق عمل نہیں ہوگا۔ صرف ان کے حق ہونے کا یقین ہم رکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا وہ حق اور درست تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتابیں ہیں۔ وَرُسُلِهِ، اس کے رسولوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، یعنی سب ایمان لائے اس کے رسولوں پر۔
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 یا کم و بیش جتنے رسول تشریف لائے، سب کے سب کو ہم مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا تاج پہن کے تشریف لائے کہ حضور کے بعد قیامت تک اب حضور کا کلمہ پڑھا جائے گا اور حضور کا دین ہی دین اسلام ہے، اسی کو ماننا یہی ایمان ہے اور یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی اور نیا آدمی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، کیونکہ حضور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت تمام فرما دی۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم فرق نہیں کرتے اس کے رسولوں میں سے کسی ایک میں، یعنی اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو ماننا اور کسی کو نہ ماننا۔ جیسے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ مانا، عیسائیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، تو یہ رسولوں میں فرق کرنا ہے۔ تو ہم مسلمان اللہ کے تمام نبیوں کو سب کو مانتے ہیں کہ سب نبی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور قابل احترام ہیں۔ سب نبیوں کی نبوت کا ہم اعتراف اور اقرار کرتے ہیں، ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے۔ باقی جہاں تک درجات کا تعلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بلند درجے عطا فرمائے، جس کا خود بیان اسی سپارے کے شروع میں آیا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسول ہیں کہ ہم نے بعض کو بعض پر بلند درجے عطا فرمائے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو جو فضیلتیں اور شانیں عطا فرمائی ہیں وہ بھی حق ہیں، لیکن یہاں فرق نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو نبی ماننا اور کسی کو نبی نہ ماننا۔ تو ہم اس طرح فرق نہیں کرتے، ہم سب کو اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ وقالو، سب نے کہا، سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی، فرما برداری کی، غفرانک، ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، وإلیک المصیر، اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا، اللہ تبارک و تعالی کسی جان پہ کوئی بوجھ نہیں ڈالتا، الا وسعہا، مگر اس کی وسعت کے مطابق، یعنی جتنا اس میں اس بوجھ کو اٹھانے کی طاقت ہوتی ہے اتنا ہی اس پہ بوجھ ڈالا، یعنی کوئی کام کرنے کا، اس طرح کا کام کرنے کا حکم دیا جاتا ہے جو وہ کر سکے، جو انسان کے بس میں نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ حکم نہیں دیا جاتا۔ تو مکلف بنانا ہوتا ہے کسی کو پابند کرنا کوئی کام کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ کسی پہ کوئی بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی وسعت کے مطابق جتنا وہ کر سکے۔ لہا، یہاں مراد عبادات وغیرہ ہیں، جو بھی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے احوال کو مد نظر رکھتے ہوئے عبادات کا حکم دیا ہے کہ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے کہ جو نہ ہو سکے۔ اب جب انسان مثلا نماز 5 ٹائم انسان پہ فرض ہے اور اس میں یعنی دیکھا جائے کہ کتنا ٹائم لگتا ہے، اگر انسان چاہے تو یہ کوئی ناممکن بلکہ مشکل بھی نہیں ہے۔ اسی طرح اب روزہ ہے اور یہ روزہ سال میں صرف 1 مہینے کے فرض ہیں، اور وہ بھی اس طرح ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک، صبح کھا پی کے روزہ رکھو، شام کو رات کو کھانے پینے کی اجازت ہے۔ اس میں بھی یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی اس طرح نہیں رکھ سکتا ہے، بیمار ہے، مسافر ہے، تو وہ قضا کرے۔ اگر کوئی اس طرح کا بیمار ہے، لمبے دنوں کے نہیں رکھ سکتا، چھوٹے دنوں کے رکھ لے۔ بالکل نہیں رکھ سکتا
اس کے لیے پھر فدیہ کا حکم دیا گیا کہ ٹھیک ہے بھائی، اگر کوئی ایسی بیماری ہے جس میں وہ کبھی بھی نہیں رکھ سکتا اور نہ وہ کوئی امید ہے کہ ٹھیک ہو کے درست ہو کے صحت مند ہو کے رکھنے کے قابل ہو جائے گا، تو پھر اس کے لیے فدیہ۔ زکوٰۃ جو ہے وہ صرف صاحب نصاب لوگوں پہ فرض ہے کہ جن کے پاس اپنی ضروریات سے مقررہ ایک رقم زائد موجود ہے، اس پہ سال گزر گیا تو اب ان پہ زکوٰۃ فرض ہے، اور وہ بھی صرف 2.5% یعنی 100 میں سے 2.5۔ اور اسی طرح حج ہے، حج صرف صاحب استطاعت لوگوں پہ فرض ہے کہ جن کے پاس اتنی رقم ہو کہ وہ جا سکتے ہوں، اس کے لیے جو بھی ضروریات ہوں، سواری خرچہ یہ وہ، اور جب تک واپس آنے تک گھر والوں کا خرچہ، یہ ساری چیزیں استطاعت کے اندر۔ تو اسلام کے اندر یہ جو سب سے بنیادی عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اسی طرح باقی عبادات کا بھی حکم ہے۔ تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انسان کے لیے ناممکن ہو، جو عمل نہ کر سکتا ہو، کہ اللہ تبارک و تعالی انسان پہ وہی چیز لازم کرتا ہے جو اس کے بس میں ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مکلف نہیں کرتا، کسی کو پابند نہیں کرتا، کسی پہ بوجھ نہیں ڈالتا کسی جان پہ مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ لہا ما کسبت، اسی کو فائدہ ہوگا جو اس نے کمایا، وعلیہا مکتسبت، اور اسی پہ بوجھ ہوگا جو اس نے کیا۔ تو اب لام نفع کے لیے آتا ہے اور علی ضرر کے لیے آتا ہے، یعنی جو نیکی کی اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو گناہ کیا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا۔ اب انسان نیکی یا برائی کرتا ہے، نیکی کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، گناہ کرنے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہے، انسان اپنا فائدہ اور اپنا نقصان کرتا ہے۔ کہ اگر سارے لوگ نیک متقی پرہیزگار ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا، وہ بے نیاز ہے ہماری عبادات سے۔ اور اگر خدا نخواستہ سب لوگ نافرمان بھی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی خدائی میں کوئی کمی نہیں آ جائے گا، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ انسان اچھے کام کرتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے، اور اگر برے کام کرتا ہے تو اپنا نقصان۔ نیکی، تقوی، پرہیزگاری، خدا خوفی سے وہ اپنی قبر کو روشن کرتا ہے، اپنی آخرت کو درست کرتا ہے، اور گناہ نافرمانی سے اپنی ہی قبر کو تاریک کرتا ہے اور اپنی آخرت کو بگاڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہ کوئی فائدہ ہے انسان کی نیکی میں اور نہ اس کے گناہ میں اس کا کوئی نقصان ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، انسان جو کچھ کرتا ہے اچھا کرے گا تو اسی کا اس کو صلہ ملے گا، اور برا کرے گا تو اسی کا اس کو نقصان ہوگا۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، تو ہمیں نہ پکڑ، ہم پہ گرفت نہ فرما، ان نسینا او اخطأنا، اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کریں۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اے ہمارے رب نہ ہم پہ بوجھ ڈال، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا کہ ان پہ بوجھ ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے، پہلی امتوں میں۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ، یا رب ذوالجلال ہمیں وہ اٹھانے کا پابند نہ بنا جو اس کی ہمیں طاقت نہیں ہے۔ واعف عنا، ہمیں معاف فرما، واغفر لنا، ہماری بخشش فرما، وارحمنا، ہم پہ رحم فرما، انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا مددگار، تو ہی ہمارا فریاد رس ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کی قوم پہ ہماری مدد فرما۔ ان آیات کے بارے میں مفسرین کرام نے فرمایا، حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں
یخبر تعالی، اللہ تبارک و تعالی خبر دیتا ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ ہی کے لیے جو کچھ اس آسمانوں اور زمینوں میں، فرماتے ہیں ان لہ ملک السماوات والارض وما فیہن وما بینہن، اللہ تبارک و تعالی یہ خبر دیتا ہے کہ آسمانوں کی، زمین کی بادشاہی، جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، سب اسی کا ہے، اور وَأَنَّهُ الْمُطَّلِعُ عَلَى مَا فِيهِنَّ، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس پہ بھی وہ مطلع ہے، خبردار ہے، لا تخفى علیہ الظواہر ولا السرائر ولا الضمائر، کہ جو کچھ اس میں ظاہر ہے، جو کچھ پوشیدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ اب یہ ظاہر اور پوشیدہ یہ ہمارے اعتبار سے ہے کہ کون سی چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ ظاہر ہے، جو نظر نہیں آ رہی وہ پوشیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اس کے لیے سب کچھ ظاہر ہی ظاہر ہے۔ اب پھر یہ کہا جائے گا کہ یہ قرآن پاک میں آتا ہے للہ غیب السماوات والارض، اسی طرح ظاہر اور باطن، کہ وہ ظاہر اور باطن کو جاننے والا ہے، غیب اور یعنی پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، تو وہاں بھی مراد ہمارے اعتبار سے جو ظاہر ہے اور جو باطن ہے، جو غیب ہے، جو شہادت ہے، وہ انسانوں کے اعتبار سے کچھ چیزیں پوشیدہ ہیں، کچھ ظاہر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچھ بھی غائب نہیں ہے، سب ظاہر ہی ظاہر ہے، سب شہادت ہی شہادت ہے۔ وَأَخْبَرَ أَنَّهُ سَيُحَاسِبُ عِبَادَهُ عَلَى مَا فَعَلُوهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ وہ بندوں سے حساب لے گا جو کچھ بھی انہوں نے کیا، ما اخفوہ فی صدورہم، جس چیز کو انہوں نے اپنے سینوں میں چھپایا، یعنی چاہے تو ظاہر کریں چاہے پوشیدہ رکھیں سینوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے احوال کو بھی اسی طرح جانتا ہے جس طرح یعنی انسان جو فعل کرتا ہے۔ دوسری آیت اس میں فرمایا قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ، محبوب فرما دو کہ اگر تم پوشیدہ رکھو جو تمہارے دلوں میں یا اس کو ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ چاہے تو انسان ظاہر کرے چاہے دل میں رکھے، یہ ظاہر اور باطن یہ صرف انسانوں کے اعتبار سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سب برابر ہے۔ یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ سب کو برابر جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ ایک اور آیت ہے یعلم السر واخفا، سر اور اخفا، سر پوشیدہ، خفی اس سے زیادہ پوشیدہ، اخفا اس سے زیادہ پوشیدہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہ کوئی سر ہے، نہ خفی ہے، نہ اخفا ہے، اس کے لیے سب ظاہر ہے۔ یہ ہمارے اعتبار سے جو فرمایا گیا ہے وہ سب کا سب جاننے والا۔ اس کے بارے میں حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لما نزلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ اتری، پہلی جو ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ اس کو تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ اشتد ذالک علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بہت بھاری معلوم ہوئی کہ دل کے اندر اگر کوئی خیال بھی آتا ہے تو اس پر بھی محاسبہ۔ تو فَأَتَوْا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ثم جسوا علی الرکب، وہ ادب سے گھٹنوں کے بل حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، ہمیں
یعنی پہلے نماز کا حکم دیا گیا، روزے کا، جہاد کا، صدقہ کا، وہ تو ہمارے بس میں ہے، ہم کر رہے ہیں۔ اب یہ جو آیت اتری ہے کہ دل کے خیالات، اس پر بھی پکڑ، تو دل کے خیالات تو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، تو اس پر کیسے عمل ہوگا؟ اور اگر اس سے پوچھ ہوئی تو پھر کیا بنے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اہل کتاب کی طرح یہ کہنا چاہتے ہو جیسے پہلی کتاب یہودیوں نے کہا تھا، سمینا و عصینا، سنا تو ہم نے ہے لیکن نافرمانی کی۔ قرآن پاک میں ان کا قول ذکر کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ سمینا و عصینا، ہم نے سنا اور ہم نے اس پہ عمل نہیں کیا، اس پہ نافرمانی کی۔ حضور نے فرمایا، بل قولوا سمعنا و اطعنا، بلکہ یوں کہو کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ غفرانک ربنا و الیک المصیر، یہ یعنی حضور نے صحابہ کرام کو پڑھایا، اب ان کی زبانوں پہ یہ نہیں آ رہا تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، دوسری جو آیت ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ جب انہوں نے اس کا اقرار کر لیا تو پھر فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یعنی اب مطلب یہ ہوا کہ جو خیالات انسان کے اختیار میں نہیں ہیں ان پہ پکڑ نہیں ہے، کہ اگر انسان کے دل میں کوئی برا خیال آتا ہے، لیکن اگر اس خیال کو دور کرنے کی بجائے انسان اس کو دل میں جما لیتا ہے، اس کے مطابق پروگرام بناتا ہے، تو اب وہ صرف وسوسہ نہیں ہے بلکہ وہ انسان کا ایک اپنا پروگرام ہے جس کو وہ خود بنا رہا ہے۔ اب وہ چاہے گناہ پہ عمل نہیں بھی کر سکا، اس پہ پکڑ ہوگی۔ جس طرح دیکھیے دنیا میں ہوتا ہے کہ ایک آدمی وہ کوئی ہتھیار لے کے، چھری، چاقو، کوئی چیز، پسٹل لو کر کسی آدمی کو مارنے کے لیے گیا۔ اب ممکن ہے کہ اس کو موقع مل گیا تو اس نے اس کو مار دیا، نہیں بھی موقع ملا تو دنیاوی قانون کے اعتبار سے بھی ارادہ قتل تو ہے کہ وہ قتل کے ارادے سے گیا، اس کو ڈھونڈ رہا ہے کہاں بھائی، تو اب یعنی اس کا ارادہ ہے لیکن وہ اس پہ عمل نہیں کر سکا۔ تو یہ چیز جو ہے، یہ جس طرح دنیا میں قابل گرفت ہے، اسی طرح آخرت میں بھی قابل گرفت ہوگی کہ انسان کوئی گناہ کا پروگرام بناتا ہے، اگر اس پہ عمل درآمد کر لے گا تو پھر تو اس کے مطابق اس کو گناہ اور اس کو سزا ہوگی، اور اگر اس پہ عمل درآمد نہیں بھی کر سکا تو ارادہ گناہ جو پختہ ہے اس پہ بہرحال وہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا حساب ہوگا۔ تو باقی اگر صرف دل میں انسان کے خیال آتا ہے اور انسان اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نیکی لکھی جاتی ہے کہ انسان کے دل میں اگر برائی کا خیال آیا اور انسان نے اس کو دور کر دیا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا ہم عبدی بسیئۃ فلا تکتبوها، کہ اگر کسی بندے کے دل میں کوئی برائی کا خیال آئے، ہم یہ صرف خیال، پروگرام نہیں، خیال آیا، فلا تکتبوها، تو اس کو نہ لکھو، کہ دل میں برائی کا کوئی گناہ کا خیال آیا تو اس کو نہ لکھو۔ فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا سَيِّئَةً، اگر اس کے مطابق اس نے عمل کر لیا پھر ایک گناہ لکھو۔ وَإِذَا هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوهَا حَسَنَةً، اور اگر صرف دل میں نیکی کا خیال ہی آیا تو ایک نیکی لکھ لو۔ فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا عَشْرًا، اور اگر اس نے اس کے مطابق عمل کر لیا تو پھر 10، یا جس طرح دوسری احادیث میں 70 700 گنا، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ دوسری حدیث پاک میں ہے، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ارشاد فرمایا، قال اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اذا ہم عبدی بحسنۃ ولم یعملها کتبتها له حسنۃ، کہ جب بندہ کسی
نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور اس پہ عمل اس نے نہیں کیا، صرف ارادہ کرنے سے، یعنی اس کے دل میں خیال آنے سے ہی اس کی ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے۔ فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، اگر وہ کر لیتا ہے تو میں اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتا ہوں، إِلَىٰ 700 ضِعْفٍ 700 گنا تک۔ وَإِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ أَكْتُبْهَا عَلَيْهِ، اور اگر برائی کا خیال دل میں آتا ہے اور اس نے وہ برائی کی نہیں ہے تو اب اس کے لیے نہیں لکھتا۔ فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا سَيِّئَةً وَاحِدَةً، اگر وہ کرتا ہے تو پھر ایک اس کے لیے وہ لکھی جاتی۔ اور بھی اس طرح کی احادیث مبارکہ ہیں کہ جن کا مفہوم یہی ہے کہ انسان اگر صرف برائی کا دل میں خیال آتا ہے تو برائی نہیں لکھی جاتی، اور اگر برائی کرتا ہے تو تب ایک لکھی جاتی ہے، اور نیکی کا خیال آنے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دیتا ہے، اور اگر نیکی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے 10 گنا 70 گنا 700 گنا جو ہے وہ اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں جاء ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے کچھ صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فسألوہ، تو انہوں نے حضور سے پوچھا، فقالوا انا نجد فی انفسنا ما یتعظم احدنا ان یتکلم یتعاظم احدنا ان یتکلم بہ، کہ یا رسول اللہ ہمارے دل میں کبھی ایسے خیالات بھی آتے ہیں کہ جن کو زبان پہ لانا بھی انسان گوارا نہیں کرتا، یعنی کوئی گناہ کے برائی کے اس طرح کے خیالات آتے ہیں۔ قال اوا قد وجدتموہ، حضور نے فرمایا کیا تم نے یہ مرتبہ حاصل کر لیا ہے کہ دل کے اندر کوئی خیال آئے اور اس کو تم اتنا برا سمجھتے ہو، یعنی یہ مرتبہ تمہیں حاصل ہو گیا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ دل میں برا خیال بھی نہ آئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور دل میں یعنی کبھی خیالات آتے ہیں اور اسے ہم بہت برا سمجھتے ہیں، ہمیں بہت یہ چیز اس سے بھی پریشانی ہے کہ کیوں دل میں یہ برے خیالات آتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اوا قد وجدتموہ، کیا یہ درجہ اور مرتبہ تم نے حاصل کر لیا ہے؟ قالوا نعم، انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ یہی چیز ہے کہ دل میں خیالات آتے ہیں اور ہمیں برے لگتے ہیں کہ یہ دل میں کسی برائی کا یا گناہ کا خیال بھی کیوں آ رہا ہے۔ قال ذالک صریح الایمان، تو حضور نے فرمایا یہ تو صریح ایمان ہے، کہ ایمان کا ایک بلند درجہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ میرے دل میں برائی کا خیال بھی کیوں آیا، تو یہ تو ایمان کا ایک اعلیٰ درجہ ہے، تو تم نے اس ایمان کے اس درجے کو حاصل کر لیا ہے۔ یہ جو آیات مبارکہ ہیں ان کے بارے میں احادیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطیت خواتیم سورۃ البقرۃ من کنز تحت العرش، یہ جو آخری آیتیں ہیں نا سورہ بقرہ کی، آمن الرسول اور لا یکلف اللہ، آخری 2 آیتیں، یہ مجھے عرش کے نیچے ایک خزانے سے دی گئیں، لم یؤتہن نبی قبلی، مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ نہیں عطا کی گئیں، یعنی یہ ایک ایسا خزانہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے واسطے سے اس امت کو عطا فرمایا۔ دوسری حدیث پاک میں ہے کہ ان عبداللہ قال لما اسری برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
معراج کروایا گیا، حضور معراج پہ تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ خاص میں حاضری ہوئی۔ انتہا بہ الی سدرۃ المنتہا، تو حضور کو سدرۃ المنتہا پہ جب لایا گیا، اور یہ وہی فی السماء السادسۃ، چھٹے آسمان میں ہے۔ الیہا ینتہی ما یارج من الارض فیقضی منہا و الیہا ینتہی ما یہبط لہ من فوقہا فیقبض منہا، یعنی وہاں سدرۃ المنتہا، نیچے سے جو کچھ جاتا ہے اوپر وہاں تک، اوپر سے جو کچھ آتا ہے وہاں تک، وہاں سے لیا جاتا ہے۔ تو قال اعطی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثاً، تین چیزیں وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں، اور ان تین میں سے کیا؟ ایک اعطی الصلوات الخمس، 5 نمازیں عطا کی گئیں۔ اس کی تفصیل ہے کہ پہلے 50 فرض ہوئیں، بالآخر 5 رہ گئیں۔ وَأُعْطِيَ خواتیم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری جو آیتیں ہیں یہ بھی وہاں معراج کی رات عطا کی گئیں۔ وَغُفِرَ لِمَن لَّمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْئًا، حضور کی امت میں سے جس نے شرک نہیں کیا، ایمان پہ جس پر خاتمہ ہوا، اس کی مغفرت اور بخشش، یعنی چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اگر کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گیا بھی تو بالآخر اس کی مغفرت اور بخشش ہو جائے گی، اور بالآخر وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ تو اب یہ آیات مبارکہ جو ہیں، چنانچہ علماء نے فرمایا ہے کہ باقی سارا قرآن پاک تو حضرت جبریل امین لے کر نازل ہوئے، لیکن یہ حضرت امام قرطبی نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ منسوب ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ تمام قرآن پاک سوائے اس آیت کی، یہ جو آیتیں ہیں آمن الرسول اور اس کے بعد والی آیت، حضرت جبریل امین لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر، جو وحی کا طریقہ تھا کہ حضرت جبریل امین 1-2 آیتیں، چند آیتیں لے کر حاضر ہوتے تھے، لیکن یہ جو آیات ہیں یہ شب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئیں۔ چنانچہ آگے پھر امام قرطبی نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ شب معراج جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلندیوں کی جانب چڑھے اور آسمانوں میں بلند مقام پر پہنچے، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبریل امین بھی تھے، یہاں تک کہ آپ سدرۃ المنتہا سے آگے گزر گئے تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا بلا شبہ میں اس جگہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اور نہ ہی آپ کے سوا کوئی اس مقام سے تجاوز کرنے کی کسی کو اجازت دی گئی، یعنی حضرت جبریل امین کا آخری مقام سدرۃ المنتہا ہے۔ تو وہاں پہ حضرت جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں تو اس سے آگے نہ کبھی گیا ہوں، نہ جا سکتا ہوں، نہ کسی اور کو اجازت ہے۔ تو اس وقت پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے تشریف لے گئے جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ خاص میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہر قسم کی عبادات، التحیات قولی عبادات، ذکر اذکار وغیرہ، والصلوات اور بدنی عبادات، والطیبات مالی ہر طرح کی عبادتیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ جب حضور نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح عرض کیا تحیات للہ والصلوات والطیبات کہ ہر قسم کی قولی بدنی مالی عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا السلام علیکہ
ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اے میرے محبوب، اے نبی، آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب حضور نے دیکھا کہ دریائے رحمت جوش پہ ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ اے میرے نبی، آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، تو حضور نے چاہا کہ اپنی امت کو بھی اس کے اندر شامل کر لیں۔ تو پھر حضور نے عرض کی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ یا رب ذوالجلال، تیری سلامتی، تیری رحمت، تیری برکتیں صرف مجھ پر نہیں بلکہ میری ساری امت پر، علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور سارے نیک بندوں یعنی سب کو حضور نے شامل کر لیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ تو یہ روایت میں ہے کہ حضرت جبریل امین اور تمام فرشتوں نے اس وقت یہ کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، یعنی یہ جو اتحیات اب ہم پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، یہ 4 حصوں میں، یعنی اس طرح معراج کی رات ہوئی کہ جب حضور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اس طرح عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ ہر قسم کی عبادات، قولی، بدنی اور مالی عبادات، وہ سب عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا اور ارشاد فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ملاحظہ فرمائی حضور نے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر اپنی امت کے لیے عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو اس وقت فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ تو یہ چاروں جملے مل کے اتحیات بن گئے جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آمن الرسول، رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی، بما انزل الیہ من ربہ، جو کچھ ان کی طرف اترا ان کے رب کی طرف سے۔ پس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی اس کرامت اور فضیلت میں شریک کرنے کا ارادہ فرمایا اور کہا والمؤمنون، یعنی اس وقت جو معراج کے اندر یہ بات چیت ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ رسول ایمان لائے اس پہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ اترا، یعنی قرآن پاک۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا والمؤمنون، اور مومن بھی ایمان لائے، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ مومن بھی ایمان لائے، سب ایمان لائے اللہ پر، فرشتوں پر، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں پر، اور ہم اس کے رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ تو آپ کے رب نے آپ کو فرمایا اس آیت کے بارے میں ان کی قبولیت کیسے، یعنی اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حضور کی حاضری ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا والمؤمنون، کہ یا رب ذوالجلال میرے مومن، میری امت، وہ بھی ایمان لائے اور سب ایمان لائے اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، اور اس کے رسولوں میں کسی میں فرق نہیں کرتے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرض کیا وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ یہ
یہ جملہ بھی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے تو یہ ساری تفصیل جو ہے یعنی معراج کی رات یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ قرآن پاک کی آیات کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ عطا فرمایا۔ اب حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر مظہری کے اندر ان آیات کے ضمن میں ارشاد فرماتے ہیں، اب انسان کے دل میں جو بھی خیال آتا ہے اگر وہ صرف خیال ہے تو اس پہ پکڑ نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ تمام گناہوں کا حساب فہمی حق ہے، یعنی یہ اگر اللہ تبارک و تعالی حساب لے تو یہ حق اور درست ہے، قلبی گناہ ہوں یا باطنی ہوں یا جسمانی، چھوٹے بڑے تمام گناہوں کی سزا دینا حق ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی چیز لازم نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑے تو یہ اس کا عدل ہے، اور اگر معاف فرما دے تو یہ اس کا فضل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے قلبی خیالات جو صرف وسوسہ اور خیال کی حد تک ہوں اس کو معاف فرما دیا، یہ اس کا فضل اور کرم ہے۔ باقی اس کے بعد پھر جو فرمایا فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، کہ باقی جو گناہ انسان یعنی کسی گناہ کا پروگرام بناتا ہے یا اس پہ عملی جامہ پہناتا ہے جو کرتا ہے، وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پہ ہے، چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو بھی معاف فرما دے اور چاہے تو ان کی سزا دے، معاف فرمائے گا تو یہ بھی اس کا فضل اور کرم ہوگا، اور اگر اس پہ پکڑے گا تو یہ اس کا عدل ہوگا۔ چنانچہ ایک حدیث پاک ہے ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جس شخص کا بھی محاسبہ ہوا وہ ہلاک ہو جائے گا، جس سے حساب لیا گیا وہ ہلاک ہوگا۔ تو ام المومنین فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ نہیں فرمایا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ اللہ کے جو بندے ہوں گے ان سے آسان حساب لیا جائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد تو صرف پیشی ہے، یعنی چشم پوشی، چلو کوئی بات نہیں، چلو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ تو اگر کسی سے مناقشہ ہوا، جرا ہوگی کہ یہ کیوں کیا تھا، یہ کیوں کیا تھا، تو جس سے جرا ہوگی تو وہ تو پھر ہلاک ہوگا۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے گا، اور اپنا فضل اور کرم، اس کے کرم کی تو کوئی حد نہیں ہے، نہ اس پہ کوئی رکاوٹ ہے، نہ کوئی پابندی ہے، جتنا مرضی ہے کرم فرمائے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بندہ مومن اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قریب کرے گا، اور یعنی قرب سے مراد جس طرح ہم انسان ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان حصی یہ جس طرح اس قرب اور بعد سے پاک ہے، اور یعنی یہ ہمارے اعتبار سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ شاہ رگ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ قریب ہے، لیکن یہ انسانوں کے اعتبار سے ہے۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ اس جس طرح ہم کہ یہ میرے قریب ہے اور یہ دور ہے، اس قرب اور بعد سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے۔
تو اپنی شان کے مطابق وہ بندہ مومن کو قریب کرے گا اور ارشاد فرمایا کہ اس پر اپنا ہاتھ رکھ کر چھپا دے گا اور فرمائے گا تجھے فلاں گناہ معلوم ہے، کیا تجھے فلاں گناہ معلوم ہے؟ یعنی اس بندے نے جو دنیا میں گناہ کیے ہوں گے وہ اس کو یاد دلائیں، وہ اقرار کرے گا وہاں، یعنی اب میدان محشر میں بروز قیامت مختلف احوال ہوں گے، اور قرآن پاک میں مختلف مقامات پہ ان کو بیان کیا گیا ہے۔ کسی جگہ یہ ہے کہ مجرم اپنے گناہوں کا انکار کریں گے، کہیں یہ ہے کہ انکار کریں گے، کہیں ایک دوسرے پہ ڈالیں گے، تو وہ 50,000 سال کا جو دن ہوگا اس میں مختلف احوال ہوں گے، مختلف حالتوں میں یہ مختلف صورتیں ہوں گی۔ تو یہ ایسی صورت ہوگی کہ اس میں وہ بندہ اقرار کرے گا، کسی چیز کا وہ انکار نہ کر سکے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، یعنی وہ اقرار کرے گا انسان اور دل میں یہ خیال کرے گا کہ سارے گناہ میرے سامنے آ گئے، اب تو میری ہلاکت اور تباہی اور عذاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو جب اس کے دل میں یہ خیال آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میں نے تیرے گناہوں کے دنیا میں چھپایا، یعنی دنیا میں پردہ ڈالا کہ لوگوں کے سامنے تو رسوا نہیں ہوا، تو آج تجھے معاف کرتا ہوں۔ یعنی دنیا میں ان گناہوں پہ پردہ ڈالا، آج میں ان کو معاف کرتا ہوں۔ اس کے بعد اس کا صحیفہ اس کے ہاتھ میں، یعنی مومن کا سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور کافر اور منافق علل اعلان ان کو پکار کر کہا جائے گا ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے رب پر جھوٹ باندھا تھا اور ظالموں پر یعنی کافروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھٹکار۔ تو مومنوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بروز حشر کرم ہوگا۔ دوسری حدیث پاک جو ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، اس میں یہ ہے کہ فرماتی ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ، میرے کچھ غلام ہیں جو مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، میرے مال میں خیانت کرتے ہیں، میری نافرمانی کرتے ہیں، تو میں ان کو برا بھلا کہتا ہوں، مارتا ہوں، میرا ان سے یہ سلوک کیسا ہے؟ فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کے جھوٹ، خیانت، نافرمانی اور تیری سزا کا حساب لگایا جائے گا۔ اگر تیری سزا ان کے قصور کے برابر ہوگی تو پھر برابر سوابر معاملہ چھوٹ جائے گا، نہ تیرا فائدہ ہوگا نہ تیرا نقصان ہوگا۔ اور اگر سزا قصور سے کم ہوگی، یعنی انہوں نے غلطی زیادہ کی ہے تو انہیں سزا ان کو کم دی ہے، تو وہ تیرے لیے فائدہ مند ہوگی، اور اگر ان کی غلطی کم ہے تو انہیں سزا زیادہ دی تو پھر اس کا تجھے حساب دینا پڑے گا۔ تو بہرحال یہ تو ہے جو عدل ہے، اور فضل اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بہت سے لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میری امت کے 70,000 آدمیوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا، اور ہر ایک کے ساتھ پھر 70,000 اور آدمی ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ میرے رب کے 3 لب یہ بھر کر اس طرح جنت میں جائیں گے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کے جنت میں بھیجے گا۔ تو حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید اور احادیث مقدسہ کی رفتار یا اس کے انداز کو دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بغیر حساب کے جنت میں جانے والے وہ اہل تصوف ہوں گے،
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یعنی عاجزی اور انکساری کرنے والے۔ چنانچہ حدیث پاک میں حضرت اسماء بنت یزید وہ فرمایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا جائے گا، پھر ایک پکارنے والا پکار کر کہے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے تھے؟ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی یہ شان بیان فرمائی ہے، 21واں سپارہ ہے اور سورہ السجدہ میں ہے، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ خوف اور طمع سے اپنے رب کو پکارتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جب سب لوگ وہاں جمع ہوں گے تو پکارنے والا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکارنے والا پکار کر کہے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے تھے؟ یعنی جب باقی لوگ محو خواب ہوتے تھے اور یعنی گرم بستر پہ وہ میٹھی نیند سو رہے ہوتے تھے اور وہ اللہ کی محبت میں خوف الہی میں اٹھ کے مصلی پہ کھڑے ہو کر اللہ اللہ کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، تو وہ کہاں ہیں، کون ہیں وہ لوگ جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے تھے؟ تو کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہو جائیں گے مگر وہ تھوڑے ہوں گے، یعنی اتنے اس میدان محشر میں جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد قیامت تک آنے والی سب کی سب جمع ہوگی، تو اس کے مقابلے میں وہ بڑے تھوڑے سے ہوں گے، ان کو جنت میں بغیر حساب کے داخل کیا جائے گا اور پھر باقی لوگوں کا حساب ہوگا۔ تو حضرت قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اہل تصوف ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر بغیر حساب کے داخل فرمائے گا۔ آگے فرماتے ہیں جس طرح یہ فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی صرف جو خیالات دل میں آتے ہیں ان پہ بھی پکڑے تو یہ اس کا عدل ہوتا، لیکن یہ اس کا فضل ہے کہ ان وسوسوں اور خیالات کو اس نے معاف فرما دیا جب تک کہ انسان یا تو اس کے مطابق عمل کرے یا جس طرح اس کو پختہ ارادہ کرتا ہے کسی گناہ کا تو ارادہ گناہ اس پہ پکڑ۔ تو فرماتے ہیں اگر بندہ اپنی امکانی کوشش کرے اور مجاہدہ نفسانی کے ذریعے امراض نفسانی کو دور کرنے کی جد و جہد کو کام میں لائے اور خواہش نفس کے پیچھے نہ پڑ جائے، یعنی انسان کے بس میں جو ہے انسان اپنے طور پر نیکی اور بھلائی کی کوشش کرے اور برے خیالات کو دور کرنے کی کوشش کرے اور رذائل نفس کو دور کرنے کے لیے فقراء کے دامن سے وابستہ ہو جائے۔ یہ بھی بڑی اہم چیز ہے کہ نیک لوگوں کا دامن، ان کا ساتھ۔ تو فرماتے ہیں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندرونی معاصی جو اندرونی گناہ ہیں ان کو معاف فرما دے گا، مواخذہ نہ کرے گا، کیونکہ طاقت سے زیادہ بندہ مکلف نہیں ہے۔ تو انسان کا کام جو ہے فرماتے ہیں کہ وہ ہے کہ اپنے طرف سے کوشش کرے، نیکی کرے، تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرے، برائی سے بچے اور یہ کوشش کرے کہ دل کے اندر برے خیالات نہ ہوں، اور جو انسان کے بس میں نہیں ہے پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ پکڑ نہیں فرمائے گا۔ آگے اس پہ پھر انہوں نے بحث کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی انسان اس طرح دعا کرتا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا، کہ اگر ہم بھول جائیں یا غلطی سے کر بیٹھیں تو اس پہ ہماری پکڑ نہ فرما۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطا اور نسیان کو میری امت سے معاف فرما دیا، یعنی بھول کر یا غلطی سے کوئی چیز کوئی گناہ کیا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ تو فرماتے ہیں
کہ عقلاً یہ بھی ہے کہ انسان جس طرح بھی گناہ کرے اس پہ پکڑ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل اور کرم ہے کہ وہ معاف فرماتا ہے کہ بھول کر یا خطاً کوئی گناہ کیا ہے تو اس پہ پکڑ نہیں ہوگی، وہ جو دانستہ جان بوجھ کر آدمی گناہ کرتا ہے اس پہ پکڑ ہوگی۔ اب پھر آگے اس پہ بحث ہے کہ اس کی تفصیل اب دیکھیں، مثلاً روزہ ہے، انسان نے رکھا ہوا ہے اور روزے میں بھول کر کوئی ایسا کام کر لیا جسے آمدن کرتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کھانا ہے پینا ہے کوئی بھی ایسا کام اگر جان بوجھ کر روزے کی حالت میں انسان کھاتا پیتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو سہون نسیانن بھول کر کھا پی لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اب اس میں ایک ہے نسیان بھول کر اور ایک ہے غلطی سے۔ اب اس میں خطا اور نسیان میں بھی فرق ہوگا۔ کیسے فرق ہوگا کہ نسیان بھول کر آدمی کو یاد ہی نہیں ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، پورا گلاس پانی کا پی لیا، روزہ نہیں ٹوٹا۔ اور خطاً کیسے ہے، وضو کرتے ہوئے کلی کر رہا ہے، پانی الگ سے نیچے اتر گیا، یاد ہے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے لیکن پانی وہ بے اختیار گلے سے نیچے اتر گیا، تو اب یہ خطاً ہے، نسیانن نہیں ہے، بھولا ہوا نہیں ہے، یاد ہے کہ میرا روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو اب خطاً جب ایسا ہوا ہے تو اب روزہ ٹوٹے گا۔ تو نسیانن پورا گلاس پی لیا ہے بھول کے، یاد نہیں ہے روزہ، تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ اور اگر غلطی سے ہو گیا ہے، پانی نیچے اتر گیا ہے تو اب روزہ ٹوٹ گیا۔ لیکن اس میں بھی فرق ہے، غلطی سے اور جان بوجھ کر کرنے میں فرق ہے کہ رمضان شریف میں روزہ رکھا ہوا ہے اور جان بوجھ کر کھا پی لیا ہے، روزہ توڑ دیا ہے، تو اب قضاء کے ساتھ کفارہ بھی ہوگا کہ ایک تو قضاء کا روزہ رکھنا پڑے گا اور 60 مسلسل کفارے کے روزے ہوں گے۔ اور اگر غلطی سے جیسے وضو کرتے ہوئے الگ سے پانی نیچے اتر گیا، مرضی سے نہیں ہے، ارادے سے نہیں ہے، غلطی سے ہو گیا، تو اب صرف قضاء ہوگی، روزہ تو ٹوٹا ہے لیکن صرف قضاء ہوگی۔ تو اب 3 طرح ہو گیا، ایک ہے بھول کر، وہ معاف ہے، اسے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، غلطی سے ہوا ہے تو اس کی صرف قضاء ہے، اور عمدن ہے جان بوجھ کر توڑا ہے تو پھر اس کی قضاء کے ساتھ کفارہ بھی ہوگا۔ اب نماز پڑھتے ہوئے اگر کوئی آدمی کوئی ایسا کام کرتا ہے جو نماز کے منافی ہے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، چاہے وہ بھول کر کرے، غلطی سے کرے یا جان بوجھ کر کرے۔ اب فرق کیا ہے کہ روزے میں انسان بھول کر کچھ کھا پی لیتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور اگر خطاً یا یعنی غلطی سے یا جان بوجھ کر کرتا ہے تو روزہ ٹوٹتا ہے۔ اس میں بھی فرق ہے، غلطی سے ہے تو صرف قضاء ہے اور جان بوجھ کر پھر ساتھ کفارہ بھی ہے، یا یعنی مجبوری بھی ہے، مجبوراً روزہ اگر توڑا ہے تو پھر بھی صرف قضاء ہوگی۔ جیسے مثلاً روزے کی حالت میں کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوگی، آدمی بیمار ہو گیا یا اس طرح کی جان کا خطرہ ہے تو وہ روزہ توڑے گا اور اس کی صرف قضاء ہوگی۔ اب وہ یعنی عمدن کر رہا ہے، غلطی سے بھی نہیں ہو رہا ہے، جان بوجھ کر، لیکن شرعی مجبوری ہے، اس صورت میں بھی صرف قضاء ہوگی۔ بغیر شرعی مجبوری کے رمضان شریف کا روزہ رمضان شریف میں توڑا ہے تو پھر کفارہ بھی۔ لیکن نماز میں چاہے وہ جان بوجھ کر کوئی نماز کے خلاف کام کرتا ہے یا بھول کر کرتا ہے یا خطاً کرتا ہے، ہر صورت میں نماز ٹوٹتی ہے۔ تو فرق کیا ہوا نماز اور روزے میں؟ علماء فرماتے ہیں کہ فرق یہ ہے کہ نماز کی حالت جو ہوتی ہے وہ ایک مختصر ہوتی ہے، کہ نماز اگر 4 رکعت میں 5-10 منٹ لگتے ہیں، اتنا ٹائم ہوتا ہے، تو وہ ہماری فقہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ نماز کی حالت ہی حالت مذکرہ ہے، کہ وہ انسان کو یاد دلاتی ہے کہ بڑا تھوڑا سا ٹائم ہے،
اس میں بھی اگر انسان اتنا غافل ہو گیا کہ اس کو نماز کا یاد نہیں رہا، اس نے کوئی کھانا پینا یا کوئی ایسا کام کر لیا، ایک آدمی آتا ہے السلام علیکم، اور نماز پڑھتے ہوئے کہتا ہے وعلیکم السلام، تو یہ یعنی نماز اس سے ٹوٹ جائے گی، کیونکہ نماز کی حالت ہی حالت مذکرہ، وہ خود یاد دلانے والی. اور روزے کا چونکہ ایک لمبا ٹائم ہے صبح سے لے کر شام تک، اس میں بہرحال کوئی ایسی صورت پیدا ہو سکتی ہے کہ انسان کو یہ یاد نہ رہے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، کوئی ایسا کام کر لے کہ روزے کے خلاف ہے. تو اس لیے بھول کر اگر روزے کے خلاف کوئی کام کیا ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا. نماز بہرحال جو ہے وہ اگر جان بوجھ کر توڑتا ہے تو گناہ گار بھی ہے، کہ انسان کو اپنا عمل بغیر شرعی مجبوری کے باطل کرنا نہیں چاہیے. لیکن کوئی ایسی صورت شرعی مجبوری ہوئی تو اس صورت میں اگر وہ یعنی کوئی نماز کے خلاف کام کرے گا تو گناہ گار تو نہیں ہوگا، لیکن نماز ٹوٹ جائے گی. جیسے کہ فقہ کی کتابوں میں ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور دیکھا ہے کہ نبینا جا رہا ہے، آگے گڑھا ہے یا کنواں ہے، تو نمازی اب اس کو یقین ہے کہ اگر اس کو نہیں بچائے گا تو اس گڑھے میں اس کنویں میں جا گرے گا. اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کو توڑے اور جا کے اس کو بچائے. نماز بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، اس کو بچانا. تو بہرحال اس صورت میں بھی اب گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن نماز ٹوٹ جائے گی، اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اب اس میں پھر اور ایک چیز آئی، اس پہ بھی بحث کی گئی ہے کہ جب ذبح کیا جاتا ہے تو صرف جانور کا حلال ہونا، یعنی ایسا جانور جس کا گوشت کھانا جائز ہے، صرف یہی کافی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے بھی گائے ہے، بکری ہے، مرغا ہے تو جیسے بھی ہوا ہے کھاؤ. نہیں، اس کو شرعی طریقے سے ذبح کرنا بھی ضروری ہے کہ شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے. اور شرعی طریقہ کیا ہے کہ مسلمان یا کوئی اہل کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر اس جانور کو ذبح کرے. تو شرعی طریقے سے یعنی جانور کی رگیں جو ہیں وہ 3 رگوں میں سے کاٹ جائے، اور 3 رگیں کٹ جائیں اور اس کا خون بہہ جائے، تو یہ ہے شرعی طریقہ کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس کو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کو ذبح کیا جائے. اب اگر بھول کر کوئی مسلمان وہ بھول گیا اور اس کو یاد نہیں رہا اور اس نے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا، تو وہ چیز ذبح درست ہوگا، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ ہر مومن کے دل میں اللہ کا نام ہے. بھول کر اگر اللہ کا نام نہیں لیا تو جانور ذبح یعنی وہ درست ہوگا. اور اگر جان بوجھ کر اس نے اللہ کا نام نہیں لیا کہ ادھر چھری چلا رہا ہے، ادھر دوسرے کو کوئی انسٹرکشن دے رہا ہے یہ کرو وہ کرو، اور ادھر جانور ذبح کر رہا ہے، جان بوجھ کر اگر اللہ کا نام چھوڑا ہے تو پھر وہ مردار ہوگا، پھر اس صورت میں وہ حلال نہیں ہوگا اور اس کا گوشت جو ہے وہ کھانا درست نہیں ہوگا. تو یہاں یہ اس پہ نسیان اور خطا میں ان چیزوں پہ بھی علماء نے بحث کی ہے. اور آگے فرمایا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، کہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جیسا کہ پہلی امتوں. اب پہلی امتوں پہ کیا ہوتا تھا کہ یہودیوں میں یہ تھا کہ 50 نمازیں فرض کی گئیں، ہم پہ 5 ہیں. ان کو زکوٰۃ کا چوتھائی مال یعنی 100 میں سے 25 دینے پڑتے تھے، ہمارے لیے 2.5 ہیں. اسی طرح اگر کپڑے کو نجاست لگ جائے تو دھونے سے وہ کپڑا پاک نہیں ہوتا تھا بلکہ اس کو کاٹنا پڑتا تھا. اسی طرح اگر کوئی آدمی گناہ کرتا تو صبح اس کے دروازے پہ لکھا ہوا ہوتا تھا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پہ کرم فرمایا، ان کو اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہیں ہلکے اور عبادات میں بہت ہی یعنی ایسی چیز کے جو بڑی آسانی سے عبادات جو ہیں وہ ادا ہو سکتی ہیں. اسی طرح بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا کی تو ان کو توبہ کا یہ کیا گیا کہ ٹھیک ہے بھائی، جن نے بچھڑے کی پوجا کی ہے وہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کریں، اور جنہوں نے
بچھڑے کی پوجا نہیں کی ہے وہ سب تلواریں لیں اور ان کو قتل کریں، یہ توبہ کی صورت ہوگی۔ لیکن ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور ایمان لا کے نیک اعمال کرتا ہے تو نہ صرف یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے، بلکہ فرمایا کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس امت پہ خاص فضل اور کرم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔